اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک درویش، بوڑھا اور ہیروں کا ہار ایمان فروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ محترم ناظرین، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ علماء حنابلہ میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ طبقات حنابلہ پر ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام طبقات حنابلہ ہے۔ اس میں قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ان کی زبانی نقل فرماتے ہیں میں ایک زمانہ میں مکہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گیا۔ ان دنوں میری مالی حالت اچھی نہ تھی۔ ایک روز میں بھوک سے نڈال تھا اور بھوک کو مٹانے کے لیے میرے پاس کوئی درہم و دینار نہ تھا۔ میں مکہ کی سڑکوں پر پھر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی مل گئی جس کا پھندنا بھی ریشم کی ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ میں اس تھیلی کو اٹھا کر گھر لے آیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں بڑے قیمتی موتیوں کا نہایت قیمتی اور نفیس ہار تھا۔ میں نے اس جیسا ہار آج تک نہ دیکھا تھا۔ ہار کو گھر میں رکھ کر میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں 500 دینار بندھے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص موتیوں کے ہار والی تھیلی واپس کر دے گا اس کو 500 دینار انعام دیا جائے گا۔ میں نے بڑے میاں کے اس اعلان کو سن کر اپنے دل میں کہا کہ میں بھوکا بھی ہوں اور ضرورت مند بھی۔ بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں، کیوں نہ میں وہ ہار والی تھیلی واپس کر کے 500 اشرفیاں انعام میں لے لوں اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر لوں۔ میں نے اس بڑے میاں کو بلایا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں نے اس تھیلی کی نشانیاں اس سے پوچھی۔ اس نے تھیلی کی پوری تفصیلات بتائیں کہ تھیلی کس رنگ کی تھی، پھندنا کیسا تھا، ہار کس قسم کا ہے اور اس کے موتی کیسے ہیں۔ جب میری پوری تسلی ہو گئی تو میں نے وہ تھیلی نکال کر اس بڑے میاں کے سامنے رکھ دی۔ اس نے تھیلی پکڑ کر 500 دینار میرے آگے رکھ دیے تاکہ میں انعام کی وہ رقم لے لوں۔ میری اس وقت ایک عجیب حالت تھی، گویا کہ ایک طرف کعبہ ہے میرا، ایک طرف ایمان، کس کو رکھوں کس کو چھوڑوں، کشمکش میں ہے جان۔ ایک طرف وہ 500 دینار تھے اور دوسری طرف میری ضروریات اور پیٹ کی بھوک۔ میں ایک عجیب قسم کی کشمکش میں تھا کہ کیا کروں۔ آخر دل نے فیصلہ کیا کہ تھیلی لوٹانے کے معاوضے کی یہ رقم نہیں لینی چاہیے، لہٰذا میں نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ اس بڑے میاں نے مجھے وہ رقم دینے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن میں نے کہا کہ یہ میرا فرض تھا کہ میں یہ آپ کی تھیلی آپ کو لوٹا دوں، میں اس پر کوئی اجر اور بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ اس نے پھر بہت اصرار کیا، لیکن میں نے کہا میں کسی صورت یہ رقم نہیں لوں گا، حالانکہ مجھے اس رقم کی سخت ضرورت بھی تھی۔ آخرکار وہ چلا گیا۔ مکہ کی زندگی میرے لیے کٹھن سے کٹھن تر ہوتی گئی اور میں نے حالات سے مجبور ہو کر مکہ کو خیر بات کہا اور کشتی میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں جانا چاہا۔ میں کشتی میں بیٹھ کر جا رہا تھا، مجھے اپنی منزل مقصود کا کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں سے کشتی ٹوٹ گئی اور سوائے میرے باقی تمام مسافر سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ ان کا سامان بھی ان کے ساتھ بہہ گیا۔ میں اکیلا و تنہا کشتی کے ایک تختہ پر سطح سمندر پر تیر رہا تھا۔ کب تک تیرتا رہا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، نہ ہی مجھے کوئی علم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ 2-3 روز کے بعد اس تختے کے ذریعے میں تیرتا ہوا ایک جزیرے میں جا پہنچا جہاں کچھ لوگ آباد تھے۔ وہ لوگ کون تھے اور جزیرے کا کیا نام تھا مجھے کچھ علم نہیں۔ جزیرہ میں اتر کر میں نے ایک مسجد دیکھی۔ میں اس مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور قرآن حکیم فرقان حمید پڑھنے لگا۔ مجھے قرآن پڑھتا دیکھ کر جزیرہ کے سب لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے قرآن حکیم پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کر لیا اور ان کو قرآن حکیم پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے پہلے مسجد میں ایک مولوی صاحب تھے جو قرآن حکیم فرقان مجید پڑھایا کرتے تھے، لیکن پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا۔
اب میں نے جب ان سے قرآن حکیم سکھانے کا وعدہ کیا تو وہ بہت خوش تھے اور ان لوگوں نے مجھے ڈھیروں مال دیا، جس سے میں نے بھی اپنی زندگی نہایت خوشی اور مسرت کے ساتھ گزارنی شروع کر دی۔ کچھ ماہ بعد میں نے اس مسجد میں قرآن حکیم کے کچھ بوسیدہ اوراق رکھے ہوئے دیکھے۔ میں نے اٹھا کر پڑھنے لگا۔ مجھے وہ اوراق پڑھتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا، آپ خوش نویسی بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں لکھنا اور پڑھنا بھی سکھا دیجیے۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے بچوں اور جوانوں کو لے کر آ گئے اور میں نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے اور بھی مالی امداد ملی۔ ایک روز وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک یتیم بچی ہے اور اس کے پاس مال و دولت بھی موجود ہے، دولت حسن بھی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ میں نے انہیں منع کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اس قدر اصرار کیا کہ مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ جب وہ شب زواف میں اسے لے کر میرے پاس آئے تو جو ہی میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو میں نے اس کے گلے میں وہی ہار لٹکا ہوا دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نہایت حیرت سے اس ہار کو کافی دیر تک دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ ہار تو میں نے اس بڑے میاں کو دیا تھا، یہ اس کے پاس کیسے آ گیا؟ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ میں لڑکی کو نہیں بلکہ اس کے گلے کے ہار کو دیکھ رہا ہوں تو لوگوں نے مجھے کہا، حضرت آپ نے تو اس یتیم لڑکی کا دل ہی توڑ دیا، آپ اس کو دیکھنے کی بجائے اس قیمتی ہار کو دیکھ رہے ہیں جو اس کے گلے میں ہے۔ میں نے یہ سن کر ہار والا تمام قصہ ان کو سنا دیا۔ سب ایک ساتھ خوشی سے اچھل پڑے، خوشی سے ایک ساتھ اللہ اکبر کا ایسا نعرہ لگایا کہ تمام اہل جزیرہ نے وہ آواز سنی۔ میں نے کہا کیا ہوا، تم اتنے خوش کیوں ہو؟ اس خوشی کے نعرے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جن بڑے میاں نے آپ سے یہ ہار لیا تھا وہ اس لڑکی کے باپ تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے دنیا میں صرف ایک سچا اور پکا مسلمان ملا ہے جس نے مجھے یہ قیمتی ہار بغیر کسی معاوضہ کے لالچ کے لوٹایا۔ اس شخص کی ایمانداری اور سچائی سے متاثر ہو کر وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس شخص سے ایک بار پھر ملا دے تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر اور اسے اپنا داماد بنا لوں۔ بڑے میاں تو دوبارہ آپ کو نہیں مل سکے، لیکن ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی یہ بچی آپ کے عقد میں آ گئی۔ میں ایک مدت تک اپنی اس اہلیہ کے ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے 2 لڑکے بھی عطا فرمائے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں لڑکے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ ہار تنہا میرے قبضے میں آ گیا۔ میں نے اسے ایک روز 1,00,000 دینار میں فروخت کر دیا اور یہ جو مال و اسباب تم کو نظر آ رہا ہے یہ اس ہار کی باقی ماندہ رقم کا حصہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ذیل طبقات حنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 سے لیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔